اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جہاں جہاں بھی میری آواز سنی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے سائنس اور سنت، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے موجودہ کھیلوں کے نقصانات۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام صحت و تندرستی کے حصول کے لیے کھیلوں کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خود کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی کی دوڑ لگائی، گھڑ سواری کی، کشتی کھیلی، تیر اندازی کی، باغات کی سیر کی۔ ان اموار میں جہاں بے شمار اسلامی اور جہادی صفات وابستہ ہیں، وہاں شرعی تفریح اور تندرستی بھی مقصود ہے۔ اسلام قید کا مذہب نہیں اور نہ ہی سختی کا مذہب ہے، بلکہ اسلام پابندی کا مذہب ہے۔ امت جب بھی ان پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کر کے زندگی گزارے گی، وہ خوشحال اور کامران اور ترقی کی منازل طے کرتی چلی جائے گی۔ لیکن آج ہم نے صحت، تندرستی اور تفریح کو حاصل کرنے کے لیے جس انداز کی کوشش اور کھیلوں کا انتخاب کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھتے ہیں سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ڈاکٹر ایڈمن کی وارننگ۔ میرے خیال میں جتنی ایرانی اور فحاشی جم خانوں اور کلبوں نے پھیلائی ہے، موجودہ کھیلوں کے نظام نے فحاشی حتیٰ کہ بعض لاعلاج امراض کو پھیلانے کے لیے کھلاڑیوں نے بہت کام کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کھیلوں کے نظام سے پھیلنے والی تمام بیماریوں کا قلع کما کیا جائے، تو اس کا واحد حل ایسے کھیلوں کو اختیار کیا جائے جو یا تو اندرون خانہ ہوں یا پھر ان کھیلوں میں کھلاڑیوں کے بدن ڈھکے ہوئے ہوں۔ ماہانہ رابط۔ موجودہ کھیلوں میں شرکت اور اس کے نقصانات۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اے علی، اپنی ران دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو اور کسی زندہ یا مردہ کی ران کی طرف نہ دیکھو۔ اسے روایت کیا ابو داؤد اور ابن ماجہ نے۔ آج کل ہمارے ہاں جو کھیل مثلاً فٹ بال، ہاکی، ٹیبل ٹینس وغیرہ کھیلے جاتے ہیں، ان کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے مرد اور عورتیں مندرجہ بالا حدیث طیبہ کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، اور مفت میں دیکھنے والے لوگ بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ ناف سے لے کر گھٹنوں کے ختم تک کسی بھی مرد کو کسی مرد کی طرف دیکھنا حلال نہیں۔ اسی طرح کشتیوں کے اکھاڑوں اور فٹ بال وغیرہ کے میچوں میں ناف سے لے کر گھٹنوں کے ختم تک کسی حصے کو کسی کے سامنے کھولنا یا کسی کے سطر کا کوئی حصہ دیکھنا دونوں حرام ہیں۔ افسوس ہے کہ کشتی کے مقابلوں میں اور فٹ بال وغیرہ کے میچوں میں بڑے بڑے دینداری کے دعوے دار اس مسئلے کو بھول جاتے ہیں کہ کھیل کے میدان مختلف کھیلوں میں اور مقابلہ حسن میں عورتوں کے لباس وغیرہ۔ بہرحال اس قسم کے گیمز وغیرہ میں سطر کو ڈھانپنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم غضب الہی سے بچ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مندرجہ بالا کام یعنی بدنظری کرنے والے اور جس کی طرف بدنظری کی جائے دونوں پر لعنت فرمائی۔ گویا اپنی سطر کو برہنہ کرنے والے اور اس کے برہنہ سطر کو دیکھنے والے تمام مرد اور عورتیں ملعون ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ہماری آئندہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اور ہماری ویڈیوز آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔